لیے قابل مسمت ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام نہیں ہے۔ ہمارا رول ماڈل ہماری اسلامی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور نوجوان کا کیا کردار ہے معاشرے میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان لقمان اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی بول۔ آج ہم آپ کے پاس ایک ایسی انفارمیشن سے بڑی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان کو خود کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور نوجوان کا کیا کردار ہے معاشرے میں کہ معاشرہ بہتر ہو جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک عالم دین، آئیے ان کی زبانیں سنتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے بہتر کیا جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے دیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کل کے نوجوان کو خود کو کیسے بہتر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ تشریف لے کر آئے اور مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں چند الفاظ، اگر میری وجہ سے کسی نوجوان کی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے تو میرے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذمہ رکھیں کہ انسان کو بھی انسان ہے، اس کی کامیابی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اندر ہے۔ نوجوان اپنے مقصد میں کما حق ہو اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہو۔ چاہے وہ دنیاوی لیول پر کام کر رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، دنیا پڑھ رہا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اینیمل کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، تو جب تک اس کو اپنی شریعت کے احکام اور شرعی معاملات پتہ نہیں ہوں گے تو وہ اپنی زندگی کو یقیناً ایک بے مقصد سے زندگی گزار رہا ہوگا۔ کیونکہ انسان جب تک اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق نہیں ڈال دیتا اس وقت تک اس کے لیے زندگی گزارنا ایک بے مقصد سا بھی فائدہ سا ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کے اندر شریعت کو لازمی لے کر آئے اور دیکھے کہ میں کس حد تک شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نوجوان کو اپنا کوئی ایک ٹارگٹ بنا کر اس ٹارگٹ کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو، اپنے کام کو شروع کر دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی مقصد کے بغیر ان ٹارگٹ نہیں ہوگا تو ٹارگٹ کے بغیر اگر وہ کام کرے گا تو کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہترین انداز ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پہلے ٹارگٹ بنائے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس ٹارگٹ تک پہنچنا کیسے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرے، کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کرے، تقسیم کرے، اور یہ لازمی دیکھے کہ میرے اس ٹائم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کی ادائیگی میں جماعت سے کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ اور پھر ٹائم کے اندر سب سے پہلی فجر سے ابتدا کرے کہ میں فجر جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، اس کے بعد اپنا مقصد اٹھا اس کا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جب اس کا وہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کا سارا دن اچھا اور ایک اس کے مقصد میں اس کو کامیاب کرنے والا ہوگا۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر کہ پہلے وہ اپنا مقصد بنائے، ٹارگٹ بنانے کے بعد اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرے، اور پھر اس ٹائم مینجمنٹ کے اندر عبادات کا ٹائم لازمی رکھے کہ میں عبادت نماز میں نگانا کو ٹائم دوں گا، تلاوت قرآن کو ٹائم دوں گا، اور اس میں جو ہے وہ پھر اپنی حد تک امکان کوشش کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اپنے مسئلے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں آپ بتائیے کہ ہمیں کیا ہمارا نوجوان کا کیا کردار ہے معاشرے میں، نوجوان خود کو کیسے بہتر کرے۔ دیکھیں جی، نوجوان کا تو بہت بڑا کردار ہے۔ کیا کردار نہیں، میں یہ کہوں گا کہ نوجوان ہی کا ایک کردار ہے کہ ہماری قومیں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی شعبہ جو ترقی کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑا نمایاں جو کردار تو نوجوان کا ہوتا ہے۔ اور نوجوان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے خود کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اس کی اپنی اصلاح ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ کسی دوسرے کی بھی اصلاح کرنے والا بن جائے گا، اور اگر وہ خود اپنے مقصد پر عمل کرنے والا ہے، اپنے مقصد کے مطابق جو اس کا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ فضولیات سے، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے بچتا رہے گا۔ تو معاشرے کے اندر نوجوان کا کردار بالکل ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو نوجوان کو اس کو بہتر بنانے کے لیے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے، اصلاح کرنے کے بعد اب وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف جو اپنا ایک نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، چاہے وہ معاشرتی طور پر ہو، وہ علمی طور پر ہو، چاہے وہ سائنسی طور پر ہو، یا دینی یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہ بڑا کام کر سکتا ہوں تو اسے بڑا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا کام باقی رہے گا۔ اگر وہ کوئی نمایاں کام کر جائے گا تو وہ باقی رہے گا۔ آج دیکھیں ڈاکٹر اقبال کو یاد رکھا جاتا ہے، آج علامہ ڈاکٹر اقبال کو یاد رکھا جاتا ہے، اور قائد اعظم کو یاد رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے ہمارے جو ملک کے نامور ہیرو ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مقصد بنایا، مقصد بنا کر پھر اس مقصد پر عمل کیا، کام کیا۔ دیکھیں گئے وہ بھی ہیں، زندگی انہوں نے بھی گزاری ہے، لیکن اب دیکھیں ان کے جانے کے بعد ان کا کام باقی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال محمد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی زندگی آج دیکھیں 1400 سال گزر گئے کہ آج بھی مسلمان تو مسلمان، اب یار بھی غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر
ایک رول ماڈل ہم جس کو دیکھ کر فالو کریں. اگر وہ کوئی شخصیت ہے, کوئی ہستی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو یہ بھی میں پیغام دینا چاہوں گا نوجوان حضرات کو کہ وہ اپنی زندگی کے اندر رول ماڈل بنائیں تو کسی ایک ایسی پرسنالٹی کو بنائیں کہ جس کو دیکھ کر ہماری عبادات پہ اضافہ ہو, جس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو فضولیات میں فضولیات سے بچا سکیں, اور جس کو دیکھ کر ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہو. تو ہمارا رول ماڈل آج کے نوجوان کو معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج کا نوجوان جو ہے وہ کسی فلم ایکٹر کی جو ہے وہ نقالی کر رہا ہوتا ہے, کسی ڈرامہ ہیرو کی جو ہے وہ نقالی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے قابل مذمت ہے, قابل عزت ہے, قابل احترام نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل ہماری اسلامک شخصیات ہے, ہماری ہیروز ہیں جو پاکستان کے نام پر ہیرو ہیں, اور ہماری اسلامک ہسٹری, ہمارا اسلام کے جو ہیرو ہیں صحابہ کرام ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے. تو نوجوان کو پیغام کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے سکتے ہیں. نوجوان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں. لیکن شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کسی نے جو کہا ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کرنا ہے, ابھی کر لو ابھی پوری جوان ہو. آپ نوجوان ہیں, نوجوان نسل کے اندر وہ قوت, طاقت, وہ صحت اور قدرت ہوتی ہے کہ وہ اگر معاشرے کی تقدیر بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں. ان کو اپنا بالکل بالخصوص پاکستان کے لیے ان کو اپنا ہر حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. میرا پیغام ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے بہت پیارا پیغام دیا. انہوں نے بتایا کہ اگر ایک نوجوان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنا ایک مقصد بنائے, ایک ایم بنائے, نہیں تو ایم لیس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, ایک مقصد کے بنا زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے میزبان کو شکریہ اجازت دیں. اللہ حافظ.